جرمنی میں موجود پاکستانی سفارت خانے میں بھی یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ احوال برلن سے مہوش خان کی اس رپورٹ میں۔ لاک ڈاؤن کے بعد کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے منعقدہ یہ پہلی تقریب تھی جس میں سماجی فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں نے شرکت کی۔ تقریب میں پاکستانی اور جرمن کمیونٹی نے 13 جولائی 1931 میں شہید ہونے والے 22 کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی اور شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ جرمنی میں تعینات نئے سفیر ڈاکٹر محمد فیصل نے اپنی تقریر میں بھارتی جارحیت کو رد کرتے ہوئے وہاں ہونے والے ظلم کو روکنے کے لیے عالمی برادری کے کردار پر روشنی ڈالی۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں بھارتی مظالم 1947 سے قبل ہی شروع ہو گئے تھے، جس کی ایک خوفناک مثال 13 جولائی والا واقعہ ہے کہ جس میں اذان کے الفاظ مکمل کرنے کو 21 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سفیر پاکستان کا کہنا تھا کہ بھارتی جارحیت کے باوجود کشمیریوں کی آزادی کی جد و جہد جاری ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اس کو ہر جگہ پہ اٹھاتے رہتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے۔ یہ خیال کہ کسی سمٹ میں ذکر ہوا یا نہیں ہوا، اس سے ہمیں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ہمارا کام ایک اصول پر مبنی ہے اور وہ جد و جہد 7 دہائیاں، بلکہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو 9 دہائیوں سے جاری ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہم بہادر کشمیری قوم کی جد و جہد میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ اس اہم مسئلے کو اب انسانی حقوق کے قوانین کے تحت حل ہو جانا چاہیے اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیتے ہوئے آزادی دی جانی چاہیے۔ مقررین نے کہا کہ اقوام متحدہ میں اس سے متعلق قرارداد بھی پاس ہو چکی ہے۔ اس کے باوجود بھارت اپنی ہٹ دھرمی سے پاس نہیں آ رہا اور آئے روز کوئی نہ کوئی محاذ وہاں کھولے رکھتا ہے، جس میں 5 اگست کا کرفیو سر فہرست ہے۔ تقریب میں غیر ملکی مہمانوں کے لیے کشمیر سے متعلق ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی تاکہ شرکاء کو کشمیر میں بھارتی مظالم کی داستان سنائی اور دکھائی جا سکے۔ مہوش خان، وائس آف ساؤتھ ایشیا، برلن، جرمنی۔